رانو چڑیا کچھ ہی دنوں میں انڈے دینے والی تھی، لیکن اس کے جنگل میں بہت تیز بارشیں اور طوفان کا موسم چل رہا تھا۔ اس بارش اور طوفان میں تو میں اپنے انڈوں کو بالکل بھی بچا نہیں پاؤں گی۔ مجھے کسی اور ہی جنگل میں جانا ہوگا، لیکن کسی اور جنگل میں جا کر نیا گھر تلاش کرنا اور بھی مشکل کام ہے، لیکن مجھے جانا تو ہوگا نا، اوپر والا میری ضرور سہایتا کرے گا۔ اور پھر یہ سوچ کر رانو دوسرے جنگل کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ کافی دیر اڑنے کے بعد ایک دوسرے جنگل پھر اسے کچھ ہی دوری پر ایک طوطا نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس جنگل کا موسم کیسا ہے؟ ہاں رانو بہن، تم بے فکر رہو، یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اور ابھی کچھ سمے تک بارشیں تو بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ بس یہاں پر ایک بات کا ڈر رہے گا تمہیں۔ کس بات کا؟ یہاں پر ایک خونخوار چیل رہتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ جو بچے انڈوں سے نکلے ہوتے ہیں وہ ان کا شکار بہت شوق سے کرتا ہے۔ بس تمہیں اس چیل سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ وہ کام میرا ہے، میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ آپ کا بتانے کا بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ پھر کچھ ہی دوری پر ایک پیڑ پر رانو اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے اور اگلے دن ہی اس میں 3 انڈے دے دیتی ہے۔ اب تو اسے بے صبری سے انڈوں کے ٹوٹنے کا انتظار تھا۔ اس بار تو نیا گھر بنانے کے چکر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ آہار ہی نہیں اکٹھا کر پائی، لیکن کوئی بات نہیں، اس جنگل میں کافی زیادہ پھل ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آہار لے آیا کروں گی۔ تبھی کالو کوا بھی وہیں پر سے گزرتا ہے۔ وہ ٹونی چڑیا کو 3 انڈوں کے ساتھ دے کر من ہی من میں کہتا ہے۔ پھر وہ چیل کے پاس جاتا ہے۔ چیل کاکا، میں ابھی اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اس جنگل میں ایک نئی چڑیا آئی ہے اور اس نے 3 انڈے بھی دیے ہیں۔ بس کچھ ہی دنوں میں انڈوں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ واہ کالو، تیری یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں کہ تو ساری خبریں وقت پر لاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب وقت سے بتا دینا کہ اس کے بچے کب نکلیں گے۔ ٹھیک ہے چیل کاکا۔ ادھر اس بات سے بے خبر کچھ ہی دنوں میں ٹونی کے بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ میرے بچے کتنے سندر ہیں، بالکل مجھ پر ہیں۔ ارے ان کی آواز بھی کتنی سندر ہے، کتنا میٹھا چون چون کرتے ہیں۔ میرے بچوں کو بہت بھوک لگی ہے، میں ابھی تم لوگوں کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ٹونی جیسے ہی اپنے بچوں کے لیے آہار ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، تبھی کالو کوا جلدی سے جا کر چیل کاکوں کو بتا آتا ہے۔ تبھی چیل وہاں پر آ کر بہت ہی بے دردی کے ساتھ چڑیا کے بچوں کا شکار کر لیتا ہے۔ وہ ان میں سے کچھ شکار اپنی بیوی اور بچے کے لیے لے جاتا ہے اور باقی کالو کوے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کالو کوا بھی بہت آرام کے ساتھ چڑیا کے معصوم بچوں کو کھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ارے میرے معصوم بچوں کا شکار کس نے کیا؟ اس کے رونے کی آواز سن کر دوسرے پکشی اس کے پاس آتے ہیں۔ اوہ، تو چیل نے تمہارے بچوں کا بھی شکار کر لیا، بہت ظالم ہے، وہ کسی پر دیا نہیں کرتا۔ آخر وہ چیل ہے کون؟ اسے میرے ننھے بچوں پر بالکل بھی دیا نہیں آئی، ابھی آج ہی تو میرے ننھے بچے انڈوں سے نکلے ہیں۔ وہ دشت چیل کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، اس ظالم چیل نے میرے بچے بھی کھا لیے تھے۔ تم لوگ اس چیل کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اسے کوئی سزا کیوں نہیں دیتے؟ کب سے وہ معصوم جانوں کو قتل کر رہا ہے؟ ہم ننھے معصوم پکشی کر ہی کیا سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ پہاڑوں کی اونچی چٹان پر رہتا ہے، وہاں پر تو صرف کالو کوا ہی جاتا ہے، اور کم وقت وہ ہی اسے بتاتا ہے کہ کب اور کس کے انڈوں میں سے بچے نکلے ہیں۔ اور جب وہ شکار کرنے کے لیے آتا ہے تب بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، اگر ہم اسے منع کریں تو وہ ہمیں بھی جان سے مار ڈالے۔ ننھی مینا کو بھی اس کے بچوں کے ساتھ ہی مار دیا جب اس نے چیل کو مارنے کی کوشش کی۔ تم صبر کرو بہن، تمہیں اوپر والا پھر سنتان دے دے گا۔ اسی طرح کافی دن رونے کے بعد ٹونی کو صبر آ ہی جاتا ہے، اور پھر کچھ سمے بعد وہ دوبارہ سے انڈے دیتی ہے، اور اس بار وہ 3 انڈے دیتی ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کروں گی، اس بار میں اس ظالم چیل کو بالکل بھی اپنے بچے نہیں کھانے دوں گی۔
میں اپنے بچوں کے لیے پہلے سے ہی آہار جمع کر لوں گی۔ چڑیا ایسے ہی کرتی ہے، وہ اپنے پیڑ کے نیچے ہی ایک سوراخ بنا لیتی ہے اور اس میں آہار جمع کرنے لگ جاتی ہے۔ دن اسی طرح بیت جاتے ہیں اور پھر ایک دن صبح ہی چڑیا کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ پھر وہ جلدی سے چیل کے پاس جاتا ہے۔ میں بچوں کا ماंس کھاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں ہاں، میرا بیٹا اب جوان ہو رہا ہے، آؤ میں تمہیں شکار کرنا سکھاؤں۔ آپ میرے بیٹے کو ساتھ مت لے کر جائیے، اسے بھی اپنی طرح برے کام سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بھی منع کر رہی ہوں، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور چیل یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بار وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ دور ایک پیڑ پر بیٹھ کر چڑیا کے بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور چیل یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بار وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ دور ایک پیڑ پر بیٹھ کر چڑیا کے بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ماں، ہمیں پیاس لگی ہے۔ اچھا اچھا، میں ابھی اپنے بچوں کو پانی دیتی ہوں۔ چڑیا دیکھتی ہے تو اس کے مٹکے میں تو پانی تھا ہی نہیں۔ ارے، میں آج ہی تو پانی لے کر آئی تھی، پھر پانی کہاں چلا گیا؟ چڑیا جب اپنے بچوں کو سلا رہی تھی تو کالو کوے نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کے مٹکے میں چونچ مار کر سوراخ کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بچوں کو تو بہت پیاس لگی ہے اور ابھی پوری رات بھی باقی ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، ندی پاس ہی ہے۔ بچوں، تم لوگوں نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، میں بس جلدی سے تم لوگوں کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی معصوم رانو پانی لینے کے لیے ندی پر جاتی ہے، چیل اور اس کا بیٹا پیچھے سے آ کر پھر چڑیا کے بچوں کا شکار کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں مت مارو۔ ارے واہ، چڑیا کے بچے تو بولنے بھی لگ گئے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہی ان چڑیا کے 3 بچوں کا بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں۔ ارے، وہ دست چیل پھر آ کر میرے بچوں کو کھا گیا، اب تو مجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ وہ جلدی سے اڑان بھرتی ہے۔ چیل ابھی کچھ ہی دوری پر تھا، وہ اسے آواز دیتی ہے۔ ارے ننھی چڑیا، بڑی ہمت ہے تجھ میں، مجھے آواز دے رہی ہے۔ رک، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ چیل کاکا رک جائیں، اگر آپ نے اس چڑیا کو مار دیا تو پھر یہ دوبارہ انڈے کیسے دے گی اور ان انڈوں میں سے بچے کیسے نکلیں گے اور ہم کھائیں گے کیا؟ آپ تو جانتے ہیں ہمارے جنگل میں ایسی کوئی چڑیا نہیں، اور جو سواد اس کے بچوں کا ہے ایسا سواد کسی کے بچوں میں نہیں۔ ہاں، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کالو، ایسی ہی بات ہے۔ چل جا چڑیا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اب کی بار جب تو دوبارہ انڈے دے تو زیادہ انڈے دینا، اب میرا پیٹ اتنے بچوں سے بھرتا نہیں ہے اور میرا بیٹا بھی تو بڑا ہو رہا ہے۔ دوست چیل، تمہیں ایک دن اس کی سزا ضرور ملے گی، میری بد دعا ہے تمہیں، میں اپنے بچوں کا حساب ضرور لوں گی تم سے۔ چڑیا پاس میں ہی ایک ندی کے پاس بیٹھ کر بہت روتی ہے، گھونسلے میں تو جانے کا اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ رانو، مت رو، صبح سے رو رو کر تم نے اپنا برا حال کر لیا ہے اور کچھ کھایا بھی نہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر پر آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، جب تک میں اس چیل سے بدلہ لینے کی کوئی یوجنا نہیں بنا لیتی میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ اس ظالم دشت چیل نے 2 دفعہ میرے بچوں کو کھایا ہے۔ تم لوگ جاؤ اپنے گھر، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ پھر سبھی پکشی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور رانو بیچاری اکیلی ہی ندی پر بیٹھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ ایک شہد کی مکھی پانی میں ڈوب رہی تھی۔ ارے، یہ تو پانی میں ڈوب رہی ہے۔ وہ اپنے دکھ کو بلا کر اس کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ ہنی بھی اپنے پر سکھانے کے بعد کہتی ہے، ننھی چڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر چڑیا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، تم پریشان مت ہو، میں اس چیل سے بدلہ لینے میں تمہاری مدد کروں گی۔
میں اپنی رانی مدھو مکھی سے جا کر بات کروں گی، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی، بس تم میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ چڑیا کو اپنی یوجنا بتاتی ہے۔ چڑیا کو اس کی یوجنا سن کر کچھ دیر کے لیے تسلی ہوتی ہے اور وہ گھر پر چلی جاتی ہے۔ دن اسی طرح سے بیت جاتے ہیں اور چڑیا پھر انڈے دیتی ہے اور کچھ سمے بعد ان انڈوں میں سے پھر بچے نکل آتے ہیں۔ آج پھر کالو کوا دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے چڑیا بھی دیکھ لیتی ہے۔ جیسے ہی کالو کوا چیل کاکا کو بتانے کے لیے نکلتا ہے، چڑیا بھی مدھو مکھی کو بتانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ بس تم پریشان مت ہو، تم جلدی سے گھر پہنچو، ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہی ہیں۔ پھر ساری مدھو مکھیاں اپنی رانی کے ساتھ آ کر چڑیا کے گھونسلے کے پاس چھپ جاتی ہیں۔ وہ چیل بھی آ جاتا ہے۔ اب تو اس کی نظروں میں بالکل بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چڑیا کے موجود ہوتے ہی اس کے گھونسلے میں ارے واہ، چڑیا تو یہاں سے گئی نہیں، میں بہت دیالو ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ تیرے سامنے میں تیرے بچوں کو کھاؤں، تو یہاں سے تھوڑا دور چلی جا تاکہ میں تسلی سے تیرے بچوں کو کھا سکوں۔ ایسا تو تمہارے سپنے میں ہی ہوگا دشت چیل، میں اب بھی تمہیں موقع دے رہی ہوں، یہاں سے چلا جا ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ اس بار میں تیرے سامنے ہی کھڑی ہوں، تو میرے بچوں کو ہاتھ تو لگا کر دکھا۔ چیل اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر چڑیا کے بچوں کو پکڑنے لگتا ہے، تبھی ساری مدھو مکھیاں آ کر اسے زور زور سے کاٹنے لگتی ہیں۔ ساتھ میں اس کا بچہ اور کالو کوا بھی تھا۔ دشت کوے، تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا نا؟ تو ہماری ہی برادری کا ہے، لیکن تو نے ذرا بھی خیال نہیں کیا، نہ جانے کتنے معصوم پکشیوں کے تو نے گھر اجاڑے ہیں۔ اب جا نرک میں بھی جا کر اس چیل کے ساتھ شکار کرنا۔ واہ رانو، تم نے کر دکھایا، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں اپنی مدد خود ہی کرنا ہوگی، جب تک ہم خود ہمت نہیں پکڑیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہر مشکل کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ رانو چڑیا اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے ساتھ ایک جنگل میں رہتی تھی۔ رانو کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں ٹونی اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ اس کے پتا ببلو اس کی اکثر یہ حالت دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تب بہت مجبور تھا جب تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تم بہت چھوٹی تھی، میں نے باقی سب رشتہ داروں کے کہنے پر دوسری شادی تو کر لی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عورت اتنی ظالم ہوگی۔ نہیں پتا جی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھتی ہوں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ رانو بہت سندر تھی، جبکہ اس کی سوتیلی بہن سارا دن آرام کرنے کی وجہ سے موٹی اور بھدی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹونی کو یہ بات بھی بالکل برداشت نہیں تھی کہ رانو اس کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ منحوس لڑکی، جب سے میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی ہی خراب ہو گئی ہے، چل دفع ہو، جا کر میری بیٹی کے لیے ناشتہ لے کر آ، اور ہاں، سبھی پھل تازہ ہونے چاہیے۔ ماں، میں ابھی صبح ہی تو پھل لے کر آئی تھی۔ اچھا، تو اب مجھ سے حساب بھی مانگے گی؟ میں کہتی ہوں میری نظر سے دور ہو جا ورنہ ایک لگاؤں گی۔ کیا کر رہی ہو ٹونی؟ کیوں بلا وجہ اس کو مار رہی ہو؟ ٹونی، پنکی سے کہو ذرا اٹھ کر میرے ساتھ چلے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانی ہیں، صبح جا کر بازار میں بھی تو بیچنا ہے، اگر بیچیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ کیا میری بیٹی کیوں جائے؟ میری بیٹی تو بالکل شہزادیوں کی طرح ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، تم اس رانو کو لے جاؤ نا۔ رانو تو بیچاری صبح سے کام لگی ہے، سارے گھر کا کام وہی تو کرتی ہے، تم پنکی سے کہو، ویسے بھی وہ سارا دن آرام کرتی رہتی ہے، موٹی ہوتی جا رہی ہے۔
کیا کیا؟ موٹی؟ اگر آئندہ میری بیٹی کو ایسا کہا تو تم دونوں باپ بیٹی کو گھر سے نکال دوں گی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، میری بیٹی نہیں جائے گی، وہ تو کسی محل میں جا کر راج کرے گی۔ پتا جی آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں رانو بیٹی، تم رہنے دو، میں خود ہی لے آؤں گا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ببلو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور ٹونی ان لکڑیوں کو جمع کرتی تھی۔ آج شام کو جب وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اسے ندی کنارے ایک انڈا نظر آتا ہے۔ ارے یہ انڈا کس پکشی کا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو اتنا بڑا انڈا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنے پتا جی کو بلاتی ہیں۔ پتا جی ادھر آئیے۔ ببلو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا انڈا! ہاں نا، ہمارے جنگل میں تو ایسا انڈا نہیں ہے، پتہ نہیں لگتا ہے دریا کے پانی میں بہہ کر آ گیا ہے۔ پتا جی کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر پر لے جائیں؟ نہیں بیٹی، تمہیں اپنی ماں کا پتہ تو ہے، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی، الٹا ہم دونوں کو ہی باتیں سنائے گی۔ اچھا تو پھر میں اس انڈے کو یہیں کسی پیڑ میں چھپا دیتی ہوں۔ وہیں پر ایک پیڑ کے اندر سوراخ تھا، ٹونی اس انڈے کو وہیں پر رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگلے دن جب پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے جاتی ہے تو وہ اس انڈے کو دوبارہ دیکھتی ہے۔ آج اس انڈے میں کچھ دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ لگتا ہے اس انڈے میں کوئی بچہ ہے جو جلد ہی باہر آنے والا ہے پتا جی۔ ہاں بیٹی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مشکل سے دونوں اس گھر میں گزارا کر رہے ہیں، ہم اس کو کہاں لے کر جائیں گے، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو بیٹی۔ لیکن پتا جی پتہ نہیں یہ کس پکشی کا ہوگا۔ اچھا چلو چھوڑو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اسی سمسیا میں ساری رات ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ اگر وہ بچہ انڈے سے باہر آ گیا تو وہ کتنا پریشان ہوگا جب وہ اپنے آس پاس کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اتنے چھوٹے بچے کو تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ جنگل تو بہت گھنا ہے، وہاں پر سانپ اور دوسرے زہریلے جانور بھی رہتے ہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر وہ سب سے نظریں چھپا کر رات کو ہی اس جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ وہ جا کر دیکھتی ہے تو انڈے میں سے ایک ننھا سا ڈائنوسار باہر نکلتا ہے۔ ننھا ڈائنوسار جب ٹونی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ اسی کو اپنی ماں سمجھنے لگتا ہے۔ ماں، میری ماں ہوں آپ؟ نہیں ننھے، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن تم مجھے آپ ہی کہہ سکتی ہو۔ تم یہیں پر میرا انتظار کرو، یہاں سے نیچے بالکل بھی نہیں اترنا، یہاں پر بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، میں تمہارے لیے ابھی کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ پھر یہیں پر میرا انتظار کرو، اس کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہے بالکل بھی نہیں اور اسے کھانا دے کر کہتی ہے، اچھا تم اب آرام سے سو جاؤ، میں صبح آ کر تم سے ملوں گی۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر میری ستیلی ماں نے مجھے گھر پر نہ دیکھا تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ آج جب ڈائنو سے ملنے جا رہی تھی تو اسے دور ایک بہت بڑا پکشی نظر آتا ہے، لیکن اس کی شکل ڈائنو سے کیوں مل رہی ہے؟ کہیں یہ ڈائنو کی ماں تو نہیں ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ آپ میرے ساتھ آئیں، میں نے اسے ایک بہت محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ پھر تو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح ڈائنو اسے ایک انڈے کے روپ میں ملا تھا۔ ڈائنو کی ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ڈائنو، یہ ہے تمہاری ماں۔ ماں اب کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں میرے بچے، بس ہمارے دشمنوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا اچانک، جس کی وجہ سے میرا انڈا وہاں سے گر کر کہیں دریا میں بہتا ہوا اس طرف آ گیا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے ڈائنو کا خیال رکھا۔ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ہنسی خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔
کچھ دنوں بعد جب رانو دریا پر روز کی طرح پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو اسے دریا کے کنارے پر ایک خوبصورت طوطا پڑا ملتا ہے۔ وہ بے ہوش تھا۔ وہ اپنے لباس اور شکل سے کسی جنگل کا راجا لگ رہا تھا۔ یہ تو لباس سے مجھے کوئی راجا لگ رہا ہے۔ وہ اس کے اوپر کچھ پانی ڈالتی ہے جس سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ آپ کون ہیں اور یہاں پر بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ میں ساتھ کے جنگل کا راجا ہوں۔ میں اکیلا سیر کے لیے نکلا تھا۔ میرے دشمنوں نے مجھے اکیلا دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں وہاں سے جان بچاتے ہوئے یہاں تک آ گیا اور پھر پتہ نہیں کب بے ہوش ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ چڑیا، میری جان بچانے کے لیے۔ مجھے تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آج کے دور میں تم جیسے پکشی بہت کم ملتے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ میں جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا اپنے ماں پتا کے ساتھ۔ ٹونی کو اس کی بات تو سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ کیوں اپنے ماں پتا کے ساتھ آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ وہ گھر چلی جاتی۔ اگلے دن ہی وہ سندر راجا اپنے ماں پتا کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کافی زیادہ گہنے اور تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ رانو کی ستیلی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی پنکی کے لیے آئے ہیں، لیکن جب وہ آ کر رانو کے لیے کہتے ہیں تو وہ مزید اور غصہ ہوتی ہے۔ کیا؟ لیکن ہمیں تو رانو کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے اور ہم اس کی شادی وہیں پر کریں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رانو کی ستیلی ماں ہے، اس لیے اس سے جل رہی ہے۔ میری رانو کی کہیں کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رانو کی ستیلی ماں ہے، اس لیے اس سے جل رہی ہے۔ میری رانو کی کہیں کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ اور پھر رانو کی شادی بہت دھوم دھام سے ایک شہزادے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور رانو کی ماں ٹونی یوں ہی جلتی بنتی رہ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ صلہ ملتا ہے کہ اچھے کام کا صلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے اور برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ ایک جنگل میں ٹونی چڑیا، کالو کوا اور مٹھو طوطا رہتے تھے۔ کچھ اور پنچھی بھی ان کے آس پاس کے پیڑوں پر ہی رہتے تھے۔ ٹونی بہن، میں دانا لینے جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر چنٹو کا دھیان رکھنا، میں بس ابھی آیا۔ ٹھیک ہے مٹھو بھیا، میں اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ سبھی آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمیشہ کام آتے۔ ان میں صرف کالو کوا ہی ایسا تھا جو کسی کے کام نہیں آتا اور سب سے الگ رہتا۔ ان سب کے بچے بھی آپس میں گہرے دوست تھے۔ صرف کالو کا بچہ مرچو ہی تھا جو کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا اور سارا دن شرارتیں کر کے سب کو پریشان کرتا۔ ایک دن بگولا آیا۔ کالو، تمہارے مرچو نے آج پھر میرا گھونسلہ توڑ دیا، تم منع کیوں نہیں کرتے اسے؟ تم نے کچھ کہا ہوگا اسی لیے تو اس نے گھونسلہ توڑا، پاگل نہیں ہے وہ، تم سب لوگ جلتے ہو مجھ سے اور میرے بچے سے۔ اسی طرح کوا مرچو کو بجائے منع کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور دوسرے کا ہی قصور نکالتا۔ آج تو حد ہی ہو گئی۔ مرچو نے ٹنکو کو بری طرح سے مارا اور اس کا ایک پنکھ توڑ دیا۔ ٹونی سب پکشیوں کو لے کر کالو کے گھر پہنچ گئی۔ کالو بھیا، دیکھو تمہارے مرچو نے کتنی بری طرح سے میرے ٹنکو کو مارا ہے، تم اس سے پوچھو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ٹنکو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دونوں کھیل رہے تھے تو اس نے آ کر ہمارا کھیل خراب کر دیا اور جب ٹنکو نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ دیکھو کوے بھیا، یہ بدمعاشی اب نہیں چلے گی، تمہارے بچوں نے روز کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔
نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ ایسے ہی رہیں گے ہم، جو ہوتا ہے کر لو۔ اس بات کا تم ایک دن بہت نقصان اٹھاؤ گے، تب تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ سے ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ناگو سانپ وہاں سے گزرا۔ اسے وہ جگہ کافی پسند آئی اور وہ وہیں پاس ایک بل میں رہنے لگا۔ مرچو نے ایک دن سانپ کو بل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ روز جب سانپ کھانا کھا کر واپس بل میں جاتا تو وہ اس کے اوپر سے پتھر پھینکتا۔ ٹونی ایک دن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کالو کے پاس گئی۔ کالو بھیا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ میں نے آج مرچو کو سانپ کے بل میں پتھر پھینکتے دیکھا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اگر اسے پتا چل گیا کہ یہ کام مرچو کا ہے تو وہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر کوے نے کہا، تم اپنے مشورے پاس رکھو، ہم اپنا نفع نقصان جانتے ہیں۔ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، تم اپنا راستہ ناپو۔ پاس بیٹھے ہی بگولے نے کہا، تم کیوں گئی اس کے پاس؟ وہ بہت مغرور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر ایک دن مرچو جب پتھر پھینک کر واپس جا رہا تھا تو ناگو نے اسے دیکھ لیا۔ اوہ، تو یہ کام اس مرچو کا ہے۔ آ جائے یہ کل، اچھے سے مزہ چکھاؤں گا اسے۔ روز میری نیند خراب کرتا ہے، اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اگلے دن جب مرچو دوبارہ پتھر پھینکنے کے بعد جانے لگا تو ناگو نے فوراً سے اسے پیچھے سے ڈس لیا۔ دور بیٹھی ٹونی اور بگولا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اوہ، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ مر جائے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس مرچو کے ساتھ۔ تمہیں اب بھی اس کا خیال ہے؟ دیکھا نہیں کتنا تنگ کرتا تھا ہمیں، اور جب ہم نے شکایت کی تو اس نے کیسے ہمیں آنکھیں دکھائی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بگولے بھیا، میں ابھی طوطے کو بلا کر لاتی ہوں، اس کے پاس ضرور سانپ کے زہر کی دوا ہوگی، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ طوطے کو بلا کر لاتی ہے، وہ اسے دوا لگاتا ہے، تبھی کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے۔ اگر آج تم لوگ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا اور شاید پھر میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو۔ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ کوئی بات نہیں کالو بھائی، تمہیں احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ اب اسے اچھے سے سمجھا دینا، آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ میں نے دوا دے دی ہے، کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی شکار کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ شکار خود چل کر میرے گھر آئے۔ اس کے لیے اس نے لومڑی کو بلانے کا سوچا۔ اس نے بندر کو کہا کہ وہ لومڑی کو بلا کر لائے۔ لومڑی بہن، تمہیں آقا سلامت بلا رہے ہیں۔ جی حضور، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، کافی دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے اور عمر بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب زیادہ نہیں جی پاؤں گا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی جنگل کی باغ دوڑ کسی سمجھدار کے حوالے کر دوں۔ کافی سوچا سمجھا، لیکن تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ کیا تم یہ ذمہ داری قبول کر سکتی ہو؟ جی حضور، جو آپ کا حکم ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کیسا امتحان؟ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں روز میرے لیے ایک زندہ شکار کر کے لانا ہوگا، اور یاد رہے وہ شکار
زندہ ہوں، منظور ہے؟ وہ وہاں سے نکلی اور شکار کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ندی کنارے کھڑے گدھے پر پڑی۔ کیوں نہ آج کے دن گدھے کو بیوقوف بنایا جائے؟ تمہیں بادشاہ حضور بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ خیریت ہے نا بہن؟ ہاں ہاں خیریت ہے۔ اصل میں وہ اپنے لیے ایک وزیر کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ کیا سچ میں بادشاہ سلامت کا وزیر ہوں گا؟ ہاں نا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گدھے کو لے کر ساتھ چل پڑی اور وہاں جا کر شیر کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ گدھا کچھ بولتا، شیر نے فوراً سے اس پر حملہ کیا اور اسے وہیں ڈیر کر دیا۔ کیوں، کیسا رہا شکار بادشاہ حضور؟ بہت خوب لومڑی، بہت خوب۔ ہم نے یوں ہی تو تمہارا چناؤ نہیں کیا۔ لومڑی سوچنے لگی کہ شکار تو وہ کر لائی ہے، اس لیے شکار کا سب سے اچھا حصہ بھی اسی کے حصے میں آنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، آپ کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، پھر آرام سے تسلی سے کھانا کھائیے گا۔ ہاں، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی نے فوراً سے گدھے کا دماغ کھا لیا۔ شیر جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گدھے کا دماغ غائب تھا۔ ارے، یہ گدھے کا دماغ کہاں گیا؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں بادشاہ سلامت۔ اگر گدھے کا دماغ ہوتا تو وہ میرے ساتھ یہاں کیوں آتا؟ سندربن جنگل میں ٹونی اپنے بیٹے بیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی کے پڑوس میں ہی کالو کوا رہتا تھا۔ کالو کوا بہت نیک پکشی تھا، لیکن وہ بیچارہ ابھی تک کنوارا تھا۔ کالو کی شادی کی بات بہت دفعہ چلی، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی بولا تھا۔ سبھی کالو کو کنوارا ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے۔ اس کو خود بھی شادی کا بہت شوق تھا، لیکن شادی تھی کہ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارے کالو، تو پھر کب شادی کی مٹھائی کھلا رہے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کالو کی شادی اس جنم میں نہیں ہوگی، شاید اگلے جنم میں ہو جائے۔ اڑا لو مذاق، دیکھ لینا، ایک ہفتے کے اندر شادی کر کے دکھاؤں گا۔ کالو دکھی ہو کر وہاں سے جمی کے پاس آتا ہے۔ جمی کبوتر جنگل کے پکشیوں کے رشتے کروایا کرتا تھا۔ وہ جمی کو ساری بات بتاتا ہے۔ ارے کالو چاچا، مجھ سے تو بات کر لینی تھی، ایک ہفتے میں اتنے کم دن ہوتے ہیں، کیسے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈوں؟ جمی، مجھے نہیں پتا، اب تو تجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ سبھی پکشی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اب تو بچے بھی مجھے بڈھا کنوارا کوا کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے میری نظر میں، لیکن وہ کوی بہت ہی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ اس سے شادی کے لیے تجھے بہت خرچہ کرنا پڑے گا۔ کم عمر اور سندر کا سن کر تو کالو اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہی تو ہے، کھانے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، جتنا کہو گے اتنا خرچ کروں گا۔ جمی کبوتر بہت لالچی تھا، وہ کافی عرصے سے کالو کی دولت پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت سنہرا موقع تھا۔ وہ اس کوی کے پاس جاتا ہے۔ سندڑی، کہاں ہو سندڑی؟ ارے جمی، تم؟ ہاں، تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے، ایک مرغا ڈھونڈا ہے میں نے تمہارے لیے، سنو گی نا تو خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا، کیا ہے بتاؤ ذرا۔ پھر جمی اسے ساری بات بتاتا ہے۔ ارے جمی، تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، اب میں کیا بڈھے سے شادی کروں گی؟ اتنی سندر ہوں اور ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ارے بڈھا بالکل الو ہے، جیسا کہو گی ویسا کرے گا، دن کو رات کہو گی نا تو رات ہی کہے گا، اور ویسے بھی تم نے کون سا ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، بڈھا ہو گیا ہے بیچارہ، کتنے سال جی لے گا۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ تبھی سندری کی ماں کہتی ہے، ہمیں منظور ہے، تم بات چلاؤ۔
ادھر جمی بڑھا چڑھا کر کالو کو جا کر ساری بات بتاتا ہے۔ ارے جمی، تم نے تو میرا کام کر دیا، میں ذرا ٹونی بہن کو بتاؤں، پھر ہم کبھی دیکھنے چلتے ہیں۔ ارے یہ ٹونی تو بہت تیز ہے، کہیں کو گڑبڑ نہ کر دے۔ ارے کالو، ابھی خود ہی چلتے ہیں، اور ٹونی جا کر کیا کرے گی؟ تم کبھی دیکھو، اگر پسند آ گئی تو ٹونی بہن کو بھی لے چلیں گے۔ جمی کالو کو ساتھ لا کر سندری سے ملوا دیتا ہے۔ سندری اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ کالو تو پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے ہی فدا ہو گیا۔ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، میں آج ہی اپنی بہن کو لے آتا ہوں۔ سندری بھی بہت شرمیلی ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے موسی، ہم صبح ٹونی کی بہن کو ساتھ لے آئیں گے، پھر شادی کی بات بھی کر لیں گے۔ اگلے دن جب ٹونی کالو کے ساتھ آتی ہے تو وہ سندری کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ سندری تو کالو سے عمر میں بہت کم تھی۔ وہ اس کی ماں سے کہتی ہے، بہن جی، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، اور میرا بھائی کالو تو آپ کی بیٹی سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ کیا کریں بہن جی، مجبور لوگ ہیں، ہم غریب ہیں، جیسا بھی ہے اب ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے کالو کی نیک نامی کے بہت چرچے سنے ہیں، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، شادی کی بات طے کریں، مٹھائی کھلائیں موسی جی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جمی بھائی، ہمیں پہلے کچھ پوچھنے تو دیجئے، اور شادی کے معاملات اتنی جلدی طے نہیں ہوتے۔ ارے ٹونی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھ سے نہیں انتظار ہو رہا، بس تم جلدی سے شادی طے کرو، مجھے منظور ہے سب کچھ۔ پھر کچھ ہی دنوں میں کالو اور سندری کی شادی ہو جاتی ہے۔ پہلے کچھ دن تک تو سندری بالکل ٹھیک رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن، ٹونی دیدی، برا مت منائیے گا، مجھے آپ کا یوں روز روز ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا، آپ ذرا کم ہی آیا کریں۔ ٹونی کو سندری کی یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو جی، آج آپ کام سے جلدی آئیے گا، مجھے اپنی ماں کی طرف جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ گہنے کیوں نکال کر رکھے ہیں؟ پہلی بار ماں سے ملنے جا رہی ہوں، میری سب سہیلیاں بھی آئیں گی، اور آس پڑوس کے پکشی بھی، سب کو دکھاؤں گی نا کہ میرے پتی جی میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن سندری، تو اکیلی جا رہی ہے، یہ سب مت پہن، جنگل کا راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آتے آتے تجھے شام بھی ہو جائے گی۔ میں تو پہن کر ہی جاؤں گی۔ ماں، یہ گہنے رکھ لے، ابھی تو میں اتنے ہی لا سکی ہوں۔ جمی ٹھیک کہہ رہا تھا، بڈھے کے پاس بہت دولت ہے اور کماتا بھی خوب ہے، ابھی تو ہم اس کی بیٹھ کر خوب کمائی کھائیں گے، جب دیکھیں گے نا کسی کام کا نہیں رہا تب چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی، میں یہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ماں، تم 2-3 دن تک میری طرف چکر لگانا، میں باقی کا اور سامان بھی تجھے دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تو یہ بڈھے سے جا کر کیا کہے گی؟ وہ گہنوں کا پوچھے گا نہیں؟ میں کہہ دوں گی کہ راستے میں کچھ پکشیوں نے مجھ سے سارا زیور لوٹ لیا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک رہے گی۔ پھر سندری وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر کالو کو ایسے ہی کہتی ہے، ارے سندری، رو مت، اوپر والے کا اتنا ہی شکر ہے کہ تیری جان بچ گئی، زیور کا کیا ہے، میں تجھے دوبارہ بنوا دوں گا۔ کچھ دنوں بعد سندری کی ماں بھی اسے ملنے آتی ہے، وہ کافی زیادہ سامان پیک کر کے اسے دیتی ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے ٹونی دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ کم وقت ٹونی نے کہاں سے دیکھ لیا، یہ تو بڑا مسئلہ بنا دے گی۔ سندری کی ماں کے جانے کے بعد ٹونی اس کے پاس آتی ہے۔ سندری بہن،
مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ کہنا، لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک بات کہوں گی، آپ ذرا سنبھل کر چلیے۔ کالو جی اتنی محنت سے کما کر لاتے ہیں اور آپ ایسے ہی اپنی ماں کو دے رہی ہیں۔ ٹونی، اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لیجئے گا، آپ ایک دن بہت پچھتائیں گی۔ دن اسی طرح بیت رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد سندری ایک انڈا دیتی ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے یا پھر دکھی، کیونکہ ابھی اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ کالو کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سندری پریشانی کی حالت میں اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے سب بتاتی ہے۔ سندری، تو وہ انڈا توڑ دے یا پھر کہیں پھینکا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تجھے ان جھمیلوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی اگر تیرے بچے ہو گئے تو آگے تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور اس بڈھے کا کیا بھروسہ، کل کا مرتا آج مر جائے۔ سندری جب بھی انڈا توڑنے لگتی تو اس کا دل ڈر جاتا، اس کی ممتا جاگ جاتی اور وہ انڈا نہیں توڑتی۔ دن اسی طرح بیتتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن صبح ہوتے ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا سا کوا نکلتا ہے۔ سندری بہت خوش تھی، وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ارے سندری، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا نا۔ ماں، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ یہ میری اولاد ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ؟ اور ویسے بھی میں کالو کو چھوڑ آئی ہوں، اب میں تیرے پاس ہی رہوں گی۔ میرے پاس؟ لیکن کھائیں گے کیا؟ میں تو خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اب تو اپنے ساتھ اسے بھی لے آئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے ماں؟ میں نے اتنا سارا زیور اور سامان لا کر تو دیا تھا تجھے، اس سے ہمارا اچھے سے گزارا ہو جائے گا، ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھائے نا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ کون سا زیور؟ کیسا زیور؟ وہ تو میں نے سارا بیچ دیا، پچھلے دنوں میں اتنی بیمار تھی تو میرا حال پوچھنے بھی نہیں آئی، سارے پیسے میری دوا پر خرچ ہو گئے، اور ویسے بھی میں بھی اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کون سا بیٹا ہے جو مجھے بٹھا کر کھلائے گا، تو جا یہاں سے۔ کالو جب گھر آتا ہے تو اپنے بچے اور سندری کو نہ پا کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ لگتا ہے سندری اپنی ماں کی طرف گئی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ کالو جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پلیز مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، میں آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ کالو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر ٹونی کو ساری بات بتاتا ہے۔ کالو بھائی، پہلے کی بات کچھ اور تھی، شاید سندری سدھر گئی ہو اور وہ واقعی آپ سے معافی مانگ رہی ہو۔ میرے خیال سے آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آپ جیسا چاہیں ویسا کریے گا۔ کالو ٹونی کی بات مان کر سندری کو ایک موقع اور دے دیتا ہے، لیکن سندری اب بدل چکی تھی، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اب اس نے اپنی ماں کے ساتھ بھی ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنے گھر میں اپنے پتی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کدھر رہ گئے ہیں، آج سے پہلے تو انہیں آنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ٹنکو ایک نئی چڑیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کون ہے اور آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے پریشان آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو نہ کرتی، میں کو بچہ نہیں ہوں جو گم جاتا، اور یہ میری پتنی ہے، آج سے یہیں پر رہے گی، اب یہی اس گھر کی مالکہ ہے۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ہاں نا، کیوں بتاتا تجھے، کب تک میں تجھ بانجھ کو برداشت کرتا، تھک چکا ہوں میں، مجھے بھی بڑھاپے میں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ٹنکو جی، آپ نے وعدہ کیا تھا۔
گھر جاتے ہی آپ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ ہاں پنکی، مجھے یاد ہے۔ اچھا رانو، تو اب جا یہاں سے۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ میرا آپ کے سوا ہے ہی کون؟ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جا، لیکن اب تو یہاں نہیں رہے گی۔ لیکن اتنی تیز بارش میں کہاں پر جاؤں؟ مجھے بس آج رات کی مہلت دے دے، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ نہیں ٹنکو جی، آپ اسے ابھی گھر سے نکالیں۔ پھر وہ پنکی کے کہنے پر تیز بارش میں ہی رانو کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کہاں جاؤں؟ سومی بہن کی طرف چلتی ہوں۔ بارش سے سردی بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ وہ سردی میں کپ کپاتے ہوئے سومی کے دروازے تک جاتی ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتی ہوں۔ رانو، تم اور اس وقت؟ رانو جلدی میں ہی اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ بارش بہت ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے آج رات رکنے دیں تو میں صبح ہوتے ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ نہیں رانو، معاف کرنا رانو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میری ماں آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں تو پہلے ہی جگہ بہت کم ہے، تم کسی اور کی طرف چلی جاؤ۔ پھر وہ مایوس ہو کر مٹھو کبوتر اور پھر جمی کبوتر کے پاس جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا بھی کچھ یہی ملتا جلتا جواب تھا۔ کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں رات رکنے نہیں دیا۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ بارش میں ہی آگے کی طرف نکل جاتی ہے۔ جنگل کے اس حصے میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے جا رہی تھی، تبھی اسے ایک پیڑ پر ایک الو نظر آتا ہے۔ الو کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ ڈرو نہیں چڑیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم رات کے اس وقت گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا یہ خطرناک علاقہ ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی اور بارش بھی بہت ہو رہی ہے، میں بس گھونسلے کی تلاش میں ہی اسی طرف نکلی ہوں۔ اچھا، ابھی کے لیے تم میرے گھونسلے میں آؤ۔ یہ گھونسلہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن تمہیں بارش سے محفوظ رکھے گا۔ میں تو یوں بھی مسافر ہوں، کبھی اس جنگل میں تو کبھی اس جنگل میں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، امید ہے تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ الو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو کو کچھ دیر کے لیے تو سکون ملتا ہے، وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو اسے اپنے گھونسلے کے نیچے ایک انڈا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ انڈا کس پکشی کا ہے؟ وہ الو بتا رہا تھا یہاں پر عام پکشی کم ہی آیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہوگا۔ چلو میں اٹھا کر لے جاتی ہوں، اگر کوئی آیا تو اسے واپس کر دوں گی، ورنہ میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ پھر رانو وہ انڈا اندر لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھا کر لاتی ہے تو رانو کا گھونسلہ ایک دم سے نئے اور پکے گھونسلے میں بدل جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ میرا گھونسلہ تو بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا سا سنہری پکشی نکلتا ہے۔ وہ اتنے پیارے پکشی کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ماں ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو نا۔ وہ پکشی کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کیا کھائے گا میرا بٹھو؟ میں ابھی لے کر آتی ہوں اس کے لیے۔ ماں مجھے کھیر کھانی ہے۔ میں ابھی جنگل سے کچھ سامان لے کر آتی ہوں، پھر میں اپنے بٹھو کے لیے کھیر بناتی ہوں۔ رانو جیسے ہی کھیر لینے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے سامنے ہی ایک پیالی میں کھیر پڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ کیا یہ انڈا جادوئی انڈا تھا؟ پہلے میرا گھر بدل گیا اور اب جو چیز میں سوچ رہی ہوں وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بار پھر آزما کر دیکھتی ہوں۔ بٹو بیٹا، میں تمہارے لیے کھیر ضرور بنا دیتی، لیکن گھر میں تو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ہی نہیں ہیں۔ میں صبح جنگل جاؤں گی
اور کچھ لکڑیاں لے آؤں گی۔ ماں، لکڑیوں کا کیا ہے، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر کافی زیادہ لکڑیاں آ جاتی ہیں۔ رانو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن سومی کوی اس کے پاس آتی ہے۔ ارے رانو، تیرا گھر تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ ننھا چڑا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، ٹینکو کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، بڑی ہی مشکل سے اپنے جیون کے دن پورے کر رہا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اب کہاں پر ہے وہ؟ پتہ نہیں، کبھی کہیں سو جاتا ہے تو کبھی کہیں دوسروں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتا ہے، کبھی کچھ کھا لیتا ہے تو کبھی یوں ہی بھوکا سو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر رانو سے رہا نہیں جاتا اور وہ ٹینکو کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ اس طرح سے وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔